ارے رک جاؤ یار، بند کر رہے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله بكل موجود ونكتة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بزرگان محترم، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے سورۃ بقرہ کی، جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ میں صاحبان ایمان کا امتحان لوں گا، بھوک کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے، بچوں کی جدائی کے ذریعے سے، اور جب یہ ساری مصیبتیں ان کے اوپر ایک ساتھ پڑتی ہیں تو جو میرا بندہ ہوتا ہے وہ صرف یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو، اس آیت کا مصداق اگر کوئی مکان اور جگہ ہے تو وہ حقیقت میں صرف کربلا ہے، اور وہ ایک ذات ہے جو صبح سے شام تک جنازے اٹھا رہا ہے. کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کبھی اون محمد کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہا ہے. ہاں عزیزو، آپ شب عاشور سے شام غریبہ میں وارد ہو گئے ہیں. آپ شب عاشور میں اور شام غریبہ کا فرق صرف اتنا ہی سمجھ لے کہ شب عاشور عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اون محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے. ہاں تنہا حسین ہے، روز عاشور ہو گیا. اس روز عاشور سے وہ آپ شام غریبہ میں وارد ہو گئے. صرف فرق اتنا ہے کہ شام غریبہ میں علی اکبر نہیں ہے، بلکہ آپ کو علی اکبر کی ماں کو پرسہ دینا ہے. ہاں شام غریبہ میں فرق یہ ہے عاشور کی رات میں کہ اب اس وقت علی اصغر نہیں ہے، آپ کو علی اصغر کی ماں کو پرسہ دینا ہے. ہاں قاسم نہیں ہے، قاسم کی ماں کو پرسہ دینا ہے. ہاں عزیز و یک و تنہا ہمارا امام جب سب جا چکے آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کون ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے مدد کرنے والوں میں جو میری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے داد و فریاد سننے والوں میں جو میری داد و فریاد سنے؟ آپ سنتے رہتے ہیں مسائب صبح سے شام کا سن رہے، میں صرف چند لفظوں کے لیے آپ کے سامنے ہوں. ہاں یہ رات گریے کی رات ہے، یہ قیامت کی رات ہے، یہ بیویوں کی رات ہے. امام حسین نے جس وقت اس استغاثہ
पताका को बुलंद किया है। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया, बीवियों में कोहराम मचा। मैं पूरे मसाइल नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इशारा करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अली असगर फातह करबला का नाम है। अली असगर हुसैन की मजलूमियत पे मोहर लगाने का नाम है। अली असगर अक्ल इंसानियत की तमीज का नाम है। अली असगर दिलों की कैफियत को बताने का नाम है। अली अकबर इंसानियत की मेराज को बताने का नाम है। बीवियों के कोहराम मच गया, खेमे में आए, कहा ज़ैनब ये रोने का सबब क्या है? का बच्चा किसी की आगोश में नहीं ठहर रहा है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की आगोश में नहीं ठहरता तो फिर किसी कायनात की किसी औरत की माँ की आगोश में भी नहीं ठहरता। न ज़ैनब की आगोश में ठहर रहा है, किसी की आगोश में नहीं। इमाम हुसैन आगे बढ़े, बच्चे को आगोश में लिया। एक वो मकाम था जब मदीने से रुखसत हुए थे, उस वक्त कसूर ने कहा था अगर ये बच्चा अपने आप आ जाए। इमाम हुसैन ने उस वक्त उस बच्चे के कान में कहा था, लेकिन ये बच्चा इस वक्त भी अपने आप इमाम हुसैन की आगोश में आ गया। रबाब कर खेमा पर आ गई, कहा आप जा रहे हैं? कहा हाँ मैं जा रहा था, मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन एक लम्हे के लिए बच्चे को मेरी आगोश में दे दिए। हुसैन ने बच्चे को रबाब की आगोश में दिया, रबाब कोने में लेके गई, एक कुर्ता निकाला, बच्चे को तैयार किया। कहा इसलिए कि मेरा बच्चा मख्तल में जा रहा है। कान में रबाब ने कुछ कहा, इमाम हुसैन मैदान में गए, तीर चला, इमाम हुसैन के आगोश में बच्चा मुनकलिब हुआ। सूखे हुए होठों पे खुश्क जबान, अपने खुश्क होठों पे जबान फेरी, मुस्कुरा के अपनी जान दी, दर खेमा पर आए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे रबाब में समझ गया तुमने अली असगर के काम में क्या कहा था। तुमने ये कहा था देखो मैदान करबला में जा तो रहे हो लेकिन रोना नहीं, इसलिए अगर तुम रो दिए तो दुश्मन ये समझेगा कि तुम खौफजदा हो गए, तुमको मुस्कुरा के अपनी जान देना है। तो रबाब मेरे बच्चे के गले पे तीर लगा, गिरिया नहीं किया। हुसैन के किसी गम रंगा। अब आप सोचें इमाम हुसैन की आगोश में बच्चा है, दरे खेमा पर है, बच्ची सकीना दरे खेमा पर आ गई। कब बाबा अपनी घर को पानी पिला लाए, खामोश हुसैन खड़े हैं, कोई वाकिया नहीं। रबाब सामने आ गई, कई बच्चे जैसे भी नहर के आते हैं। एक मर्तबा बच्चे को आगोश में लिया, हुसैन ने कहा मैं वक्त का इमाम हूँ। कहा आप आता वक्त के इमाम है, कल बच्चा मेरे हवाले करो। पुश्ते खेमा की तरफ गए, बच्चे को दफन किया। 4 मकामात ऐसे हैं करबला के अंदर जहां हुसैन जमीन करबला में बैठे हैं तो खड़े होने की ताकत नहीं है, ये पैकरे बशरी का तकाजा है। एक वो मकाम है जब अली अकबर के सीने में पर्ची का फल लगा था, हुसैन जमीन करबला में फौरन बैठ गया था, सीने पे हाथ रखा का परवरदिगार अब ये दुनिया जीने के काबिल नहीं है, मेरी आंखों का नूर चला गया। रोइए अजीजो, हम क्या दे सकते हैं इमाम हुसैन को, क्या दे सकते हैं शहजादी फातिमा ज़हरा को? हम कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ मेरे पास यही 2 आंसू है, यही चंद दिन का वक्त था, लेकिन हुसैन ने पूरा घर दे दिया, शहजादी ने पूरा घर दे दिया। आप ये तन्हा सोचे, कभी तन्हाई में बैठ के सोचे, एक शख्स हुसैन है। अली अकबर के कलेजे पे एक मरतबा जब पर्ची का फल लगा, हुसैन जमीन करबला पे बैठ गए, उठा न गया। एक ये मकाम है कि जिस वक्त अली असगर को पुश्ते खेमा की तरफ लाए, सुपुर्द खाक किया, कपकपाती हुई जुबान में, बेजुबानी जुबान में जुल्फकार करती है, मौला मार्के खैबर और खंदक सर करना बड़ा आसान था, मैं करबला में दुश्मनों के सर कलम करने आई थी, लेकिन ये नन्ही से लहद बनाने नहीं आई थी। एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ से लहद खोद रहा है, बाप की मोहब्बत है, बच्चे को सुपुर्द खाक किया, हुसैन से उठा नहीं जा रहा, हुसैन गिरिया कर रहे। हुसैन ने गिरिया करना शुरू किया। एक
مرتبہ پیچھے سے کسی کے آنے والے کی ہٹ محسوس ہوئی، رباب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے آقا، میرے والی وارث، ہم کربلا میں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، آپ وصی رسول اللہ ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، وقت کے امام ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے رباب کو دیکھا، کہا ہاں ہاں رباب، تم نے بالکل صحیح کہا، میں وقت کا امام ہوں، میں وصی رسول اللہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، پوری کائنات کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ کہا ہاں رباب، آپ نے صحیح کہا، میں قربانی دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن رباب میں ایک باپ بھی تو ہوں، ارے میرے ہاتھوں پہ میرا بچہ تھا، میں پانی صرف مانگ رہا تھا، میں نے ظالمہ سے کچھ نہیں مانگا۔ 3 بھال کا تیر جس کے بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہو جائے، اس باپ کے کلیجے کو بھی تو دیکھو۔ امام حسین سے یہ پیکر بشری کا تقاضا ہے، بہرحال معجزے کی بحث عقلی بحث ہے، یہ پیکر بشری کا تقاضا ہے۔ حسین بے چین ہے، حسین سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، رباب نے سہارا دیا، میرے آقا بھی منزلیں اور طے کرنا ہے۔ عزیزوں وقت آ گیا، بڑے خیمہ پر آ کر زینب رخصت آخر ہے۔ زینب کو آواز دی، زینب در خیمہ پر آئی، کہا زینب جانتی ہو میری ماں نے ایک تمہیں صندوقچہ دیا تھا، وہ صندوقچہ لے کر آؤ، اب مصائب کا آغاز ختم نہیں ہو رہا ہے زینب، اب مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ زینب تڑپ گئی، کہا بھیا کون سی مصیبتوں کا آغاز؟ کہا جس مقصد سے تم کو لے کر آیا تھا زینب، اب کربلا میں شام غریبہ ایک نہیں ہے، بلکہ زینب جس شہر جاؤ گی شام روز غریبہ تمہارے لیے شام غریبہ ہے۔ عزیزوں بڑی عجیب بات ہے، ہم سب شام غریبہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھے ہر ایک کا پرسہ دینا ہے، یہ پرسے گر رہا تھا۔ کہ زینب اب مصیبتوں کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے، میں زینب تمہیں اسی لیے لے کر آیا ہوں، کربلا میں حسین شہید ہو جائے گا، 3 دن کا بھوکا سر قلم ہو جائے گا، نوکے نیزہ کا سر قلم ہو جائے گا، لیکن زینب تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک رسم میں 12 گلے ہوں گے، جو کربلا سے کوفہ ہے، کوفے سے بصرہ ہے، بصرے سے بالا بک ہے، بالا بک سے تکریک ہے، تکریک سے جبل ہے، جبل سے فلسطین ہے، فلسطین سے شام ہے، 114 شہروں سے ہوتے ہوئے تمہیں روحوں کی حالت میں گزرنا ہے۔ ہم تو کربلا میں صرف جنازے اٹھا رہے زینب، لیکن تمہیں تو کربلا سے شام تک جنازے ہی جنازے اٹھانا ہے۔ زینب کی مصیبتوں کا آغاز لاؤ کرتا ہمیں دو۔ زینب نے کرتا دیا، ایک مرتبہ چاک چاک کیا، کہا میرے بھیا اس کرتے کو چاک چاک کیا کر رہے؟ کہا اس لیے کہ شیخ ظالموں کو رحم آ جائے، جب میرا لباس تن سے جدا کرے شاید اس لباس کو چھوڑ دے۔ حسین رخصت ہو رہا ہے، آپ صبح سے شام تک مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا بیویاں چاہتی آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، حلقہ بنا دیا گیا۔ حاجب رباب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، ام لیلا بھی ہے، زینب بھی ہے، اور شہداء کی بیویاں بھی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، عجیب منظر ہے، ہر پرسہ دے رہی ہے بیوی۔ ایک مرتبہ آواز کو بلند کیا، پروردگار ان پہ صبر طاری کر دے۔ حلقہ ٹوٹا، حسین اسب پہ سوار ہوا، مقتل کا رخ کیا، لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی عزیزو۔ ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، صرف یہی کہیں گے مولا، اس شہزادی زینب سے یہی کہیں گے اس پرسے کو قبول کیجئے، یہی آنسو میرے پاس ہے۔ ہاں عزیزو، حسین بچنا چاہتے ہیں، سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسب نے اشارہ کیا، دیکھا سکینہ قسموں سے لپٹی ہوئی ہے، میں بہت تیزی سے مصائب لے کر چل رہا ہوں، جس منزل پر لانا چاہتا ہوں، شام غریبہ کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں رخصت تو پڑے نہ پڑے گی کہ جو مصیبتوں کا آغاز ہوا۔ حسین زمین سے اترے،
ایک مرتبہ سکینہ کو آغوش میں لیا، کہا بیوی ہم تو رخصت ہو چکے، آپ میری بچی ہم آپ سے رخصت ہو چکے، میں نے آپ کو زینب کے حوالے کیا، لیکن ایمان سے بتائیے پیکر بشری کا تقاضا اپنی طرف ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے آپ کی بچی دامن ضرور تھام لیتی ہے، بابا جلدی گھر آئیے گا، بابا ہمارے لیے لائیے گا۔ آپ سوچے سکینہ کیسے برداشت کر سکتی؟ کہا بابا مقتل میں جو بھی گیا واپس نہ آیا، میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہ آیا، علی اصغر گیا واپس نہ آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہ آیا، میرا بھائی اولا محمد گیا واپس نہ آیا، جو بھی کربلا میں گیا مقتل میں واپس نہ آیا، بابا آپ بھی چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے؟ کہا ہاں میری بچی یہ آپ کو پتا ہے، آپ شہزادی جانتی ہے آپ کس کی بیٹی ہے، آپ حسین کی بیٹی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، آپ سب جانتی ہے، آپ سے رخصت ہو چکا ہے۔ کہا بابا مجھے پتا ہے کہ آپ یتیم ہو جائیں گی۔ کہا بابا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا آپ کو پتا ہے تماچے لگائے جائیں گے، کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، آپ کے دامن میں آگ لگی ہوگی۔ کہا بابا مجھے پتا ہے، لیکن یہ بتائیے جب میں یتیم ہو جاؤں گی تو کوئی میرے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کرے گا؟ کہا آپ کو پتا کوئی نہیں کرے گا۔ کہا جب نہیں کوئی کرے گا تو آپ نے مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو یتیموں جیسا سلوک کیا تھا، ارے جب میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرے گا تو آپ ہی یتیموں جیسا سلوک کر دیجئے۔ ہاں ایک باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سنیں صاحب سنے، اور چیزیں میں آگے اپنی منزل پہ ایک مرتبہ حسین نے کہا، سکینہ نے کہا بابا میرے ساتھ یتیموں جیسا سلوک کر دیجئے، اس لیے کہ میرے آپ کے بعد کوئی یتیموں جیسا سلوک نہیں کرے گا۔ ہاں حسین تڑپ گئے، اپنی بچی کو آغوش میں اٹھایا، یتیموں جیسا سلوک کیا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، زینب کی طرف رخ کیا، کہا جائیے میری بچی آپ خیمے میں چلے جائیے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، حسین سوار ہوئے، لیکن پھر آگے نہیں بڑھ رہا، بچی سامنے کھڑی، کہا میری بچی میں نے یتیموں جیسا سلوک کر دیا، اب تو آپ خیمے میں جائیے۔ کہا بابا آپ کو پتا ہے آپ کے بغیر میں نہیں سو سکتی ہوں۔ کہا بابا آپ کے بغیر میں کبھی سوئی نہیں ہوں، آپ کے سینے کے بغیر۔ کہا ہاں میری بچی اب حسین کو جانے دے، آج کے بعد آپ بغیر حسین کے سینے کے سوئیے گا۔ کہا ہمیں نیند نہیں آئے گی کہ بابا ہم کیسے آپ سے ملاقات کریں گے، ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے۔ آئے حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے، آ میری بچی۔ میرے پاس سوا رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ سے مجھے شکر ہے اور ہے حسین پہ کریا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حسین نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ نے کہا میں تا قیامت ذکر حسین کروں گا۔ حسین رخصت ہو رہے میدان کربلا میں پہنچے ہیں، یہ نہیں کہ خالی قربانی دے جا رہے بلکہ جنگ کر رہے، لوٹتے لوٹتے فرات پہ پہنچے۔ فرات پہ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ عباس اٹھے، اپنے بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے، دیکھو حسین کیسے جنگ کر رہا ہے۔ لوٹتے لوٹتے علی اکبر کی طرف اشارہ کیا، علی اکبر اٹھو دیکھو اپنے باپ کی جنگ دیکھو، آج تو کبھی میمنہ پر کبھی میسرہ پر حسین حملے کر رہے ہیں، قیامت خیز منظر ہے، پورا لشکر منتصر ہو گیا، سب کو پناہ چاہیے ہے، علمان علمان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے تو حسین کو تنہا پکڑ نہیں سکتے، لہذا حسین کی کمزوری یہ ہے کہ خیموں کی طرف رخ کرو، خیموں کی طرف جیسے رخ کیا، ایک منادی نے آواز دی حسین آپ یہاں جنگ کر رہے ہیں، خیموں پہ حملہ ہو گیا۔ آئے حسین تیرے خیمہ پر دوبارہ ہے، نہیں میں اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ لشکر بھاگا اور سمٹا، عمر صاحب نے کہا کہ ایک بار بھی حملہ کرو۔ آپ کی زحمتوں کو تمام، اللہ کی آوازوں کو
سلامت رکھے، آپ کی آنکھوں کی روشنی کو سلامت رکھے، اس لیے کہ ان آنکھوں سے حسین کے لیے آنسو نکل رہے ہیں، ان آنکھوں کے لیے زینب کے لیے آنسو نکل رہے ہیں۔ آپ زینب کو پرسہ دے رہے ہیں، رباب کو پرسہ دے رہے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن اس گھر کے بارے میں سوچے تو صبح سے شام تک جنازے اٹھا رہا ہے، جہاں سب کچھ مٹ گیا، حسین میدان میں دوبارہ کھڑے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے 1000 لشکر پیادہ تیر اندازوں کو جمع کیا جائے، بس پڑ چکا، یہ تیر اندازوں کو جمع کیا جائے، جمع کیا جاتا ہے کہ لشکر الگ رکھا جائے، گھوڑے سوار الگ رکھے جائے۔ ایک مرتبہ نقشہ تیار کیا، جیسے ہی حسین میدان میں سامنے بڑھتے ہیں، ہاں عزیزو ایک بار کی 1000 علامہ مجلسی کی روایت ہے، 1000 تیر ایک ساتھ چلے ہے حسین کے جسم کی طرف۔ آپ سوچے، راوی کہتا ہے کہ اب حسین دکھ نہیں رہے ہیں، بس ایک سیاہی سا جیسا جانور ہوتا ہے، پورا اسب اور حسین تیروں کے اندر چھپ گئے ہیں۔ اب آپ سوچے سنبھل نہیں پا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں جن کے ہاتھ میں بھالا تھا کہ تم بڑھو، اب اگر حسین ادھر جھکتے ہیں تو ادھر سے بھالا لگایا جاتا ہے، حسین ادھر جھکتے ہیں تو ادھر سے بھالا لگاتا ہے۔ عزیزو جب حسین زمین کی طرف چلے، اسی لیے میرا آخری امام کہتا ہے میرا سلام، میرا سلام، میرا سلام اس جد کے اوپر جس کا جسم نہ زمین پر تھا نہ زین پر تھا، میرا سلام۔ ہاں عزیزو، حسین زمین کربلا پر ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی کہ حسین کو مقتل کی طرف لے جایا گیا۔ میں نہیں بیان کر سکتا کس طریقے سے شمر ملعون نے بے حرمتی کی ہے۔ ہاں عزیزو، حسین نے اپنے جسم کو زور دیا، زور دینے کے بعد سجدے میں سر رکھا۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ دیکھو، ارے دیکھو، اس نفس کو مت قتل کرو جس کو میں نے اتنا محترم قرار دیا ہے، اتنا محترم قرار دیا ہے۔ یہ جو قتل ہو رہا ہے کتنا مظلوم ہے، آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، حسین کا سر نوکے نیزوں پہ بلند ہو گیا۔ ظالموں نے کہا ابھی کام تمام نہیں، ابھی خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ ادھر کے بچے ادھر 58 بچے تھے۔ آپ سوچے بچے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہے ہیں۔ شام غریبہ کا آغاز ہو گیا۔ بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ایک مرتبہ چلتی ہے، پھر گھبرا کے باہر آتی ہے، دھواں بھی ہے، رات بھی ہے، لیکن راوی کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا زینب ایک خیمے میں جا کے کیا ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ پشت کے اوپر ہمارا چوتھا امام حسین نے زینب لے کے باہر آتی ہے۔ ہاں عزیزو، بچے کچھ پامال ہو گئے، شام غریبہ آباد ہو گئے، یہ شام غریبہ نمودار ہو گئے۔ یہ وہ غریب رات کہی جاتی ہے جس میں کسی بھی طرح کی سکونیت نہیں ہے، یہ غریب الوطنی بھی ہے۔ اب نہ کسی کا شوہر ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اب زینب علی اکبر بھی ہے، زینب عباس بھی ہے، زینب آل محمد بھی ہے، زینب حسین بھی ہے، ان اماکے کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ جیسے حسین نے کہا تھا زینب تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوگا، ایک مرتبہ کہتی ام لیلا اے حفظہ، دیکھو بچے دیکھتے ہیں، بچے میں دیکھا سکینہ نہیں مل رہی ہے، بچے میں دیکھا تو بچے غائب ہیں۔ ایک مرتبہ اس رات کی اندھیری رات میں زینب بچے کو ڈھونڈنے نکل رہی ہے۔ آپ
आपको सिवाय गम हुसैन के किसी गम में हाँ हमारे पास कुछ नहीं है। वक्त का आखिरी इमाम हमारा यही कह रहा है, सलाम हो उस जग के ऊपर जिसका चेहरा खून जिसका जिस्म तीरों पर था, ना जमीन पर था ना जीन पर था। मेरा सलाम उस जद्दा के ऊपर जिसका चेहरा खून से रंगीन था। आप जानते हैं किसको याद किया? जनाब ज़ैनब को इमाम ज़माना ने याद किया। कहा मेरा सलाम हो, मैं करबला में मौजूद था, मैं देख रहा था किस तरीके से आग लगाई जा रही थी, मैं देख रहा था किस तरीके से चादर छीनी जा रही थी, एक किस तरीके से जो है पामाल किया जा रहा था, मैं देख रहा था। मेरी जद्दा ज़ैनब एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जा रही है, चादर सरों से छीनी जा रही है। एक जालिम ज़ैनब की चादर छीन रहा है, लेकिन ज़ैनब छोड़ ले रही है। कभी आप रुख करती है फिराक का, अब्बास आओ आओ देखो तुम्हारी बहन की चादर छिन रही है। कभी मख्तल का रुख करती, भैया हुसैन ज़ैनब की चादर छिन रही है, खेमों में आग लगाई जा रही है, आओ बचाओ अब्बास। लेकिन एक मर्तबा जालिम आगे बढ़ता है, ज़ैनब के सर पे गुर्द लगाता है, हाय ज़ैनब की चादर छुटती है। हमारा वक्त का आखिरी इमाम आवाज दे रहा है, मेरा सलाम इस जद्दा पे शाम गरीबा आबाद हुई, शाम गरीबा नमदार हो गई अजीजो। ज़ैनब ने सबको समेटा, मक्तल में ढूंढ रही है, आईना आईना सकीना, आईना आईना सकीना। फिराक की तरफ बढ़ी, कहा भैया अब्बास सकीना नहीं मिल रही है, भैया अब्बास सकीना नहीं मिल रही है। उधर से फिर आगे बढ़ी, मक्तल की तरफ रुक गया, भैया हुसैन, भैया हुसैन आपकी अमानत हमसे खो गई है, सकीना नहीं मिल रही है। नशेब से आवाज है, आहिस्ता आहिस्ता, ज़ैनब जरा आहिस्ता बोलो, मेरी बच्ची मेरे सीने पर आके सो गई है। आए ज़ैनब आगे बढ़ी, का आहिस्ता छूना आपको सिवाय गम हुसैन के कोई और गम ना अता करे। मेरा मकसद ही यही है, आज पूरी दुनिया देखे कि हुसैन का गम किसके लिए मनाया जा रहा है। अजीजों आप सब जानते हैं कि हम किस लिए जमा हुए हैं। हमारी हयात हुसैन है, हमारी जिंदगी हुसैन है, हमारी पहचान हुसैन है। ये ज़ैनब का कमाल है जो आप यहाँ बैठे हैं। ज़ैनब ने फर्श आज़ा बिछाई थी, हुसैन ने यही कहा था, ज़ैनब मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम्हारा काम है हुसैन को पहचानवाना। ये ज़ैनब है जिसने पूरी कायनात में हुसैन को पहचानवाया। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब नशेब में गई। एक मर्तबा जैसे ही बच्ची का बाजू पकड़ा, बच्ची घबरा के उड़ गई, अरे मेरे बाबा मुझे बचाइए, जालिम ने हमला कर दिया। एक मर्तबा ज़ैनब ने जाग के कलेजे से लगा लिया, नहीं बच्ची तुम्हारी फूफी ज़ैनब है, तुम्हारी फूफी ज़ैनब है। ये बताओ तुमने इस कटे हुए लाशों को कैसे पहचाना? इतने तीर लगे हुए हैं। कहा मेरे दामन में आग लग गई थी, मेरे दामन में आग लगी थी, मैं आवाज दे रही थी बाबा मेरी मदद कीजिए। बाबा मेरी मदद कीजिए। तो इस कटी हुई लाश से आवाज आई, इलैया इलैया, ऐ सकीना मेरे करीब आ जा। मैं समझ गई मेरे बाबा का लाशा है। ज़ैनब संभाल कर लेकर आती है। अब ज़ैनब ने बीवियों को एक जगह समेटा, जली हुई कनात एक जगह समेटी। अब ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ खंजर है। ज़ैनब पहरा दे रही है। एक मर्तबा देखा किसी के आने वाले की आहट महसूस हो रही है। ज़ैनब ने आवाज दी, आने वाले अब ना, मेरे पास कुछ नहीं है, सब लुट चुका, चादर लुट चुकी, सकीना के दुर्रे लुट चुके, सकीना के बुंदे छीन चुके, अब हमारे पास कुछ नहीं है। जितना कीमती सामान था जालिम लुट चुके। अब एक मर्तबा वो सवार रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता चला आ रहा है। ज़ैनब ने आवाज दी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं अली की बेटी हूँ जिसने दोगलियों पे तेरे खैबर उखाड़ा। मैं अब्बास की बहन हूँ, तुम्हें जानता नहीं, मैं हुसैन की बहन हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब को गैर आया, लजाम फरस में हाथ डाल दिया। आने वाले ने नकाब उल्टी, कहा मेरी बच्ची ज़ैनब तुम्हारा बाबा अली मुर्तज़ा नजफ से आ गया।
اب آپ سوچیں ایک بیٹی اپنے باپ سے کیسے فریاد کرے گی کہ بابا میرا بھیا اسے تیروں سے زخمی کیا گیا، زینب کے گرد لگا، سر سے چادر چلی، میرا بھیا عباس آواز تیرا دباوا اس وقت نہ آئے، زینب کے سر سے چادر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ربنا میں تسلیما ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین
دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، میں روؤں لے کے کب تک سرخیاں بابا، بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا، سکینہ
اے کیا حسین